اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔ اوے گولی کیوں چلائی ہو؟ جن جان پاکستان جی، اس وقت تھوڑا سا عوام اعتبار کر رہی ہے سہیل افریدی کا، کیوں کہ اس نے بڑے مخلصانہ انداز میں کمپین کی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ مخلص ہے۔ اس کے بعد راجہ ناصر عباس صاحب، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص ہیں۔ محمود خان اچکزئی 90% عمران خان کے ساتھ مخلص ہے۔ جب یہ بات کرتے ہیں نا اچکزئی صاحب یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی زبان سے تو میں نے نہیں سنا، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ جی آئے بیٹھ کر ٹیبل پر بات کرتے ہیں، اچکزئی صاحب کیا بات کریں گے آپ ان سے؟ یہ مینڈیٹ واپس کریں گے؟ یہ اپنی 17 سیٹوں پہ جائیں گے؟ یہ تو سیدھا سیدھا جیل آپ ان کو پہنچا رہے ہیں۔ یہ بات کر کے آپ یہ ٹائم ضائع نہ کریں۔ اس کی بیچارے کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے، انہوں نے کر دی ہے، تو کوئی بھی بولا ہی نہیں۔ تو وہ اتنا بڑا لیڈر ہے، اس کے بارے میں آپ سنسیئر ہو کے سوچیں کہ نہیں یار، اگر آپ نے تو اپنی عمر گزار لی ہوئی، اب لیڈ کرے عوام کو، کہیں آؤ بھائی، جائیں ایک مرتبہ ڈی چوک، میں دیکھتا ہوں یہ حکومت کیسے ٹکتی ہے۔ آپ ان کی پھٹیاں کھیڑ دیں گے، مجھے یقین ہے، کیونکہ آپ حق سچ پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ عمران خان کا ساتھ دیں بھرپور طریقے سے، تاکہ خان صاحب اس ظلم سے، اس فستاحیت سے، اس جبر سے باہر نکلے۔ آپ کو نہیں پتا کہ بے گناہ آدمی آپ اپنی ہر تقریر میں کہتے ہیں؟ کس کو نہیں پتا؟ کیا جنرل یہ نہیں جانتا؟ یہ جو ذہنی مریض ہیں، فیلڈ مارشل، اسے پتا ہے کہ یہ 100% میں زیادتی کر رہا ہوں، پھر بھی وہ کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے پتا کہ یار بولنے والا ہی کوئی نہیں ہے، جو مرضی کر لوں، جس کو مرضی گولیوں سے اڑا دوں۔ ہے کسی کی جرت کہ کوئی اتنی بات کرے؟ آپ بتائیں، کوئی ایسا کوئی ایک بتا دے کہ کسی میں جرت ہو، کوئی ایسا؟ یہ سارے پی ٹی آئی والوں میں سے آپ کریں کسی کا انتخاب، آپ کو سب چور ڈاکو اور غدار نظر آئیں گے۔ جن جان پاکستان جی، پی ٹی آئی والوں نے خود مروایا ہے عمران خان کو۔ جب الیکشن چوری ہوا تھا، دوسرے دن باہر، تیسرے دن، یہاں تک کبھی نوبت ہی نہ آتی۔ اس کے بعد ایسے لیڈر ہیں، وہ گنڈا پور، وہ وہاں چھوڑ کے اب لوگوں کو، عوام کو بھاگ گیا۔ تو ایسے تو نہیں یہ سلسلے چلتے جن جان پاکستان جی، یہ تو بہت حوصلے کا کام ہے۔ جن کے پاس حوصلہ نہیں ہے نا، ان کا کام نہیں ہے۔ یہ بات میری آپ یاد رکھیں، یہ ان کا کام نہیں جن کے پاس حوصلہ نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے جن کا اتنا بڑا اللہ نے دل دیا ہوا، جن کو، جو کہ پاکستان سے مخلص ہیں اور مانتے ہیں پاکستان کو۔ یہ نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں، یہ صرف اور صرف انہوں نے ایک ہی کام ہے، ان کو پیسہ کہاں سے آئے گا۔ جہاز خریدے جا رہے ہیں غریب عوام کے پیسوں سے، ٹیکس کے پیسوں سے، اور تنخواہیں دی جا رہی ہیں $60,000۔ کوئی ہے بات؟ کون اس کا بوجھ برداشت کرے گا؟ لیکن انہوں نے ڈال دی ہے 4700 سی سی گاڑیاں، پیٹرول فری۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ 55 روپے انہوں نے پیٹرول کے بڑھا دیے، کوئی بولا تک نہیں۔
کیا کرے عوام؟ کیونکہ آگے گولی نظر آتی ہے. جن جان پاکستان جی آگے گولی نظر آتی ہے نا کہ جس کو دل کرے ان کا، یہ ان کے جاکے کھل گئے ہوئے ہیں، وہ ان کو شرم ہی نہیں آتی گولی چلانے میں، یہ محسوس ہی نہیں کرتے. یہ کیا کیا ہے انہوں نے کراچی میں، لاہور میں، جہاں جہاں بھی، گلگت بلتستان میں، جہاں جہاں بھی کسی نے آواز اٹھائی انہوں نے گولی مار دی. کس کو خوش کر رہے ہیں؟ اسرائیل کو. وہ کیوں؟ پیسے ملتے ہیں. یہ تھوڑا پیسہ یار لیتے ہو ٹیکسوں کا، ٹیکسوں کی مد میں کتنے اخراجات آپ کے پورے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی اپنا بجٹ دیکھا ہے؟ ذہنی مریض صاحب اپنے بجٹ پہ تو غور کریں. پاکستانی عوام تو آج تک صرف آپ کو پال رہی ہے. پاکستان تو صرف آپ کے لیے بنا ہوا. آپ نے عوام کو کبھی، کتنے بزنس ہے آپ کے، کیوں ہے یہ ڈیفنس والا کیا سسٹم آپ نے، یہ جو افیم وہاں چمن کے بارڈر پہ ارد گرد جو کون کاشت کرتا ہے، کس کی مرضی سے ہوتی؟ یہ ایران سے جو پٹرول آ رہا تھا کس کی مرضی سے آ رہا تھا؟ بس کریں، کتنا لوٹنا ہے آپ نے. اپنے جزیرے تک تو آپ نے لے لیے ہیں، اور آپ نے کیا لینا ہے؟ جو بھی ریٹائر ہوتا ہے وہ سیدھا جزیرہ لیتا ہے اپنا، اور کوئی کام نہیں اسے. یہ وہ سیدھا جب ریٹائر ہوتا ہے سیدھا ہی، چاہے وہ کیانی ہے، چاہے وہ پرویز مشرف تھا. پرویز مشرف نے تو خیر جزیرہ نہیں خریدا، کیانی ہے. اس کے بعد راحیل شریف صاحب آئے، پھر یہ باجوہ آیا جو آج کل آپ کو پتا ہے برین ہیمریج ہو گیا، اللہ نے اس کو کر دیا. وہ اس کا اپنی بیوی کو بھی نہیں پہچان رہا. یہ اسد خان صاحب کی رپورٹ ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کی آنکھ کے بارے میں دی تھی، اور وہ بڑے اتھینٹک رپورٹر ہیں، وہ بڑی پکی بات کرنے والے. تو یہ ان کی رپورٹ ہے کہ باجوہ صاحب جڑے نے نا جاپے نے. اب دیکھیں نا یہ وہ مرزا قادیاں والا، وہ اس کی بھی لیٹرین میں حادثہ ہوا تھا، اس کے ساتھ بھی یہی، اور اس کی جان بھی وہاں نکلی تھی. اس کے ساتھ بھی یہی حادثہ ہوا کیونکہ اس پر الزام لگا تھا کہ یہ مرزئی ہے. الزام نہیں لگا تھا، یہ حقیقت ہے کہ یہ جو کام وہ کر گیا ہے نا وہ مسلمانوں والے کام نہیں ہے، وہ مرزئی کر سکتے ہیں. تو یہ جن جان پاکستان جی انہوں نے جو کام کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ اس کی سزا ہے. یہ باجوے کو اسی کی سزا مل رہی ہے. یہ فیض حمید باجوہ، پھر اس کے بعد جتنے بھی یہ فیصل نصیر، جتنے بھی یہ کرپٹ جرنیل تھے یا ہیں، یہ انہی کی وجہ سے سارا پاکستان، اللہ معافی دے، اس وقت جکڑا ہوا پاکستانی عوام کو. انہوں نے، ان کو شرم ہی نہیں آتی، سانس نہیں لینے دے رہے. یار 55 روپے پٹرول کے، اس سے پہلے 10 دن پہلے انہوں نے بڑھائے تھے 8 روپے. یہ آپ اندازہ لگائیں، 55 اور 8 63 روپے ایک مہینے میں. آگے بھی دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں جن جان پاکستان جی، انہوں نے پٹرول کو، آپ میری بات یاد رکھیے گا، 400 روپے لیٹر پہ بھی لے جانا، کیونکہ جیسے ہی قیمتیں بڑھیں گی، انہوں نے تو ایسے ہی بڑھا دی ہیں نا. سٹور تو ان کے پاس ہے، انہوں نے کیا ہوا ہے، سٹور کیا ہے نا، 1 مہینے کا 28 دن کا. تو وہ تو اسی ریٹ پہ دیتے غریب عوام کو. آگے سے مہنگا آتا مہنگا دے دیتے. کیا کہ چور ہے، وہ پیسہ کس کی جیب میں جائے گا؟ نہ آپ کو پتا چلنا نہ مجھے، اور چلے جانا ہے وہ پیسہ. تو یہ جن جان پاکستان جی ان کا طور طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں سے میرا ملک آزاد کرے. آمین ثم آمین. عمران خان زندہ باد. السلام علیکم.